بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، سورہ قریش ایک انتہائی مختصر ترین سورہ ہے، اور اس مختصر ترین سورے میں پروردگار عالم نے ایک خاص مفہوم کی طرف اشارہ کیا اور دوسرا اس کے مفہوم عام کی طرف اشارہ کیا۔ لإیلاف قریشن، قریش کو مانوس کرنے کے لیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کو مانوس کرنے کے لیے جاڑے اور گرمی کی مسافرتوں میں، میں نے لفظی ترجمہ کیا ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي، پس انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے پروردگار کی عبادت کریں۔ الَّذِي اطعمہم من جوع، یہ پروردگار وہ ہے جس نے بھوک میں انہیں کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف، اور جس نے ان کے خوف کو امن کی کیفیت سے بدل دیا۔ ان مختصر سی آیتوں میں پروردگار عالم اس احسان عظیم کو بتانا چاہ رہا ہے جو اس نے قریش پر کیا۔ دیکھیے، یہ قبیلہ قریش جو خانہ کعبہ کے چاروں طرف آباد تھا، اس قبیلہ قریش کے چاروں طرف جو علاقہ تھا عربوں کا، اس میں خونخوار قبیلے آباد تھے، ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی قافلہ جا رہا ہو تو یا تو اس کے سردار قبیلہ کو ٹیکس دیا جائے، اور اگر ٹیکس نہ دیا جائے تو وہ قافلہ لوٹ لیا کرتے تھے۔ کسی کو کسی انسان پر بھروسہ نہیں تھا۔ اس کیفیت میں خانہ کعبہ کے رہنے والے جو چاروں طرف اس کے آباد تھے، قبیلہ قریش والے، ان کی کیفیت یہ تھی کہ یہ ایک طرف جاڑوں کے زمانے میں جزیرہ نمائے عرب کے جنوبی علاقے یمن تک مسافرت کرتے تھے تجارت کے لیے، یہ جاڑوں کے موسم میں، اور گرمی کے موسم میں یہ شام اور فلسطین کے علاقوں تک جایا کرتے تھے تجارت کی غرض سے۔ یمن اور شام کے درمیان اتنا لق و دق ریگستانی صحرا ہے کہ اسے عبور کرنا آسان نہیں ہے۔ یہ قریش والے تھے جو اس ریگستان کے مزاج سے واقف تھے، اس کے نشیب و فراز سے آگاہ تھے، اس کی کیفیتوں سے واقف تھے، اور وہ گزر سکتے تھے، کوئی اور گزر نہیں سکتا تھا۔ اب آپ توجہ فرمائیں اس بات پر کہ خانہ کعبہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو چھوڑا، اور یہ کہہ کے چھوڑا کہ پروردگار میں اپنی اولاد کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی ایسی وادی میں اور ایسے میدان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں ایک پودا بھی نہیں اگتا۔ وہ جس علاقے میں پودا نہ اگتا ہو وہاں رزق کا سامان کیا ہو؟ ممکن نہیں ہے نا کہ رزق وہاں فراہم ہو جائے۔ اور جس سماج میں وہ زندگی گزار رہے ہیں وہ سماج خوف کا سماج ہے، ہر قبیلہ دوسرے کا دشمن ہے، اور کوئی قبیلہ دوسرے قبیلے کی امان میں نہیں ہے، تلواریں کھچی ہوئی ہیں۔ ان کھچی ہوئی تلواروں کے درمیان یہ قریش اپنی تجارتیں کر رہے ہیں، یمن جاتے ہیں، اور یمن جانے کے بعد وسطی ایشیا اور ہندوستان کا مال خریدتے ہیں، اور خریدنے کے بعد جب گرمی کا موسم ہوتا ہے تو اس مال کو لے کے شام اور فلسطین جاتے ہیں، اور وہاں وہ اس مال کو فروخت کرنے کے بعد ان کا مال اٹھاتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد پھر یمن واپس جاتے ہیں، اور ایک انتہائی آبرومندانہ اور اچھی زندگی گزار رہے ہیں خانہ کعبہ کی چاروں طرف۔ اور ان کی حفاظت کا ذمہ دار فقط ایک لفظ ہے، یعنی اگر خدا نخواستہ کسی قریشی پر کوئی تلوار اٹھ بھی گئی، وہ جا رہا ہے یا کوئی قافلہ جا رہا ہے، اور کسی قریشی پر کسی قبیلے والے نے تلوار اٹھا لی اور اس کی زبان سے نکلا انا من حرم اللہ، بھائی مجھ پہ تلوار اٹھا رہے ہو، میں تو خدا کے حرم کی پڑوس کا رہنے والا ہوں، تو وہ اٹھی ہوئی تلواریں نیام میں واپس چلی جایا کرتی تھی۔ یہ احترام تھا پورے ملک عرب میں، مکے میں خانہ کعبہ کے چاروں طرف بسنے والے قریش کا۔ اس کی طرف پروردگار عالم متوجہ فرما رہا ہے کہ بھائی قریش متوجہ کیوں نہیں ہوتے کہ اتنے بھیانک ماحول میں جہاں امن مفقود ہے، اور ایسی بنجر اور بے آب و گیاہ وادی میں جہاں رزق کا ایک دانہ بھی مفقود ہے،
اس میں ہم نے انہیں امن بھی فراہم کیا اور انہیں رزق بھی عطا کیا. تو فقط اتنا سوچیں کہ یہ جو انہیں رزق مل رہا ہے اور یہ جو انہیں امن فراہم ہے اس کا سبب کیا ہے. اگر ان کی سمجھ میں سبب آ گیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کی اصل تک بھی پہنچ جائیں گے. بھائی سبب کل اتنا ہے نا کہ وہ اللہ کے گھر کے پڑوس میں رہتے ہیں, اللہ کے گھر کے متولی ہیں, خانہ کعبہ کی حفاظت ان کا فرض ہے, خانہ کعبہ کے وفادار ہیں. تو جب وہ خانہ کعبہ کے وفادار ہیں تو ہم نے انہیں اتنی آسائشیں فراہم کر دی, تو اگر وہ خانہ کعبہ کے پروردگار کے وفادار ہو جائے تو کیا ان کو آسائشیں نہیں ملیں گی؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. پس انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی اور اس گھر کے پروردگار کی عبادت کریں جس نے ان کی بھوک کو سیری سے بدل دیا اور ان کے خوف کو امن سے بدل دیا. بھائی عجیب و غریب بات یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی معاشرے ہیں اور دنیا میں جتنی بھی بستیاں آباد ہوئی ہیں ان میں دو فیکٹر ضرور رہے. اسے الٹ کے سوچ لیں آپ. اگر کسی گاؤں میں کسی بستی میں رزق نہ ہو تو تلاش زر میں اس بستی کا سارا ٹیلنٹ سفر کر جائے گا, اس بستی کی ساری لیبر بستی کو چھوڑ کے سفر کر جائے گی. ہوتا ہے نا کہ کسی بستی میں اگر رزق نہ ہو, کمانے کے وسائل نہ ہوں, تو جوان, ہمت آزما, مہم جو لوگ سفر کر جاتے ہیں اپنے رزق کو حاصل کرنے کے لیے. اور اگر بستی میں امن نہ ہو تو کوئی پسند نہیں کرتا اس بستی میں رہنا, کسی ایسی جگہ کی تلاش کرتا ہے جہاں اسے امن مل جائے. تو ہر معاشرے کی بنیادیں فقط دو ہیں, رزق کا وافر ہونا اور امن کا موجود ہونا. جہاں رزق وافر اور جہاں امن موجود ہو وہاں معاشرہ تشکیل پائے گا. عربوں نے جو پہلا معاشرہ تشکیل دیا وہ بے آب و گیا میدان میں, اور ایسے بے آب و گیا میدان میں جہاں ہر طرف کھلی ہوئی تلواریں تھیں. تو پروردگار عالم پوری انسانیت کو یہ سبق دینا چاہ رہا تھا اس منزل پر کہ ہم نے تمہیں ایک مثال بنا کے دکھلا دیا خانہ کعبہ کے چاروں طرف بسنے والوں کو, کہ چونکہ انہوں نے ہمارے گھر کی حفاظت کی, چونکہ انہوں نے ہمارے گھر کی تولیت کی اور تولیت کے فریضے کو انجام دیتے رہے, تو ہم نے انتہائی مخالف معاشرے میں ان کے رزق کا بھی بندوبست کیا اور ان کے امن کا بھی بندوبست کیا. تو اگر کوئی شخص ہماری وفاداری کا عہد باندھ لے اور ہم سے اپنی لو کو لگا لے تو کوئی سبب نہیں ہے کہ ہم اس کے رزق کی ضمانت نہ لے لیں اور اس کے خوف کو امن سے نہ بدل دیں. بھائی آج بین الاقوامی طور پر پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ممالک اور تمدن پائے جاتے ہیں وہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ پڑوسی کس طریقے سے پڑوسی کے ساتھ بیہیو کر رہا ہے, یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اولاد کو تعلیم کیسے دلوائی جائے. نہیں, فقط دو مسائل ہیں پوری دنیا میں, جہاں جہاں بھی تہذیب ہے, جہاں جہاں بھی شہر بسے ہوئے ہیں, جہاں جہاں بھی تمدن ہے اور جہاں جہاں بھی بستیاں ہیں, فقط دو بنیادی بڑے مسئلے ہیں. ایک مسئلہ انسان کے پیٹ کا مسئلہ ہے, بھائی روٹی چاہیے. اب بر اعظم افریقہ کے سینکڑوں افراد قحط کا شکار ہو کر فقط اس لیے مر گئے کہ ان کے پاس روٹی کی ضمانت نہیں تھی اور روٹی نہیں تھی. تو بنیادی مسئلہ انسان کا روٹی. دوسرا بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ خوف. آپ دیکھ لیں پوری دنیا کو, ایک ملک کو دوسرے ملک سے خوف ہے, ایک انسان کو دوسرے انسان سے خوف ہے, ایک قوم کو دوسری قوم سے خوف ہے, ایک صوبے والوں کو دوسرے صوبے والوں سے خوف ہے, ایک ملک کو اپنی سرحدوں پر دوسرے ملک کی سرحدوں سے خطرہ ہے, ایک بڑی طاقت کو دوسری بڑی طاقت سے خطرہ ہے. تو پوری دنیا خوف کا شکار ہے یا نہیں؟ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو خوف کا شکار نہ ہو. تو دنیا کے فقط دو بین الاقوامی مسائل ہیں, ایک ہے بھوک کا مسئلہ اور دوسرا ہے خوف کا مسئلہ, اور ان دونوں کی ضمانت دی پروردگار عالم نے اس سورہ مبارکہ میں کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. اگر خانہ کعبہ کے پروردگار کی عبادت کرتے رہو گے تو وہ ضمانت دیتا ہے کہ تمہاری بھوک کو سیری سے بدل دے گا اور تمہارے خوف کو امن سے تبدیل کر دے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.